للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو الف لام میم سے لے کے اب تک اتنے سارے احکام بیان ہوئے، تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ان احکام پر عمل کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے دل میں کوئی چیز ظاہر کرو گے، یعنی جو چیز تمہارے دل میں ہے وہ زبان پہ لا کے ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کے رکھو گے، اللہ اس پہ بھی تمہیں پکڑے گا. یعنی برائی کا ارادہ کرنے کی بھی کبھی آپ کو حق حاصل نہیں ہے. تو اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کا عدل اور انصاف. ایسا انصاف ہے اور ایسا احتساب قائم ہوگا کہ جس نے برائی کا عزم کیا ہوگا، دل میں ہے پکا ارادہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس پہ بھی اللہ پکڑے گا. اور اگر اس کو زبان سے ظاہر کر دیا یا عمل سے ظاہر کر دیا، یعنی اس ارادے کو عملی وجود بخش دیا، تو بھی اللہ اس پہ پکڑے گا. یہ اللہ کا محاسبے کا نظام ہے بہت سخت. تو جو اللہ دل کے مضبوط ارادوں پر بھی پکڑتا ہو تو آپ اس کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان احکام کو فالو کریں، ان احکام پر عمل کریں. دوسری بات، کسی کے عذاب سے بچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے، کسی کی گرفت سے بچنا، پکڑ سے بچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ سزا دینے والے سے آپ اپنے آپ کو چھپا سکیں، آپ کوئی جرم چھپ کے کر سکیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے، اس لیے کہ تم اگر دل میں بھی ارادہ کرتے ہو اس ارادے پر بھی اللہ تمہیں پکڑے گا. تو دل میں ارادہ تو آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ معلوم ہے. تو جو اللہ دل کے ارادوں پر مطلع ہے وہ تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال پر کیسے مطلع نہیں ہوگا؟ وہ تم اپنے اعمال کو اس سے کیسے چھپا سکتے؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی ہے جس کو چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے عذاب دے. یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی گناہ پہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمیں قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا گناہ، کفر کا گناہ اللہ معاف نہیں. تو اس سے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ گناہ ہیں جو کفر اور شرک سے کم درجے کے گناہ ہوں. یعنی شرک اور کفر سے کم درجے کے جو گناہ ہوں گے، یعنی عملی کوتاہی، وہ اللہ معاف کر سکتا ہے اگر چاہے. نہیں چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے بے نمازی لوگ جہنم میں جائیں گے، اور رمضان کا روزہ چھوڑنے والے، چغل خوری، بہت ساری وعیدیں حدیث میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش گوئی دی ہے کہ بہت سے گناہ گار مسلمان جہنم میں سزا پانے کے بعد نکلیں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سوں کو اللہ اپنی رحمت سے ویسے ہی بخش دے گا. تو یہ اللہ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ عملی کوتاہی اگر کسی سے ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے لازمی سزا نہیں رکھی. اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور جس کو چاہے گا بخش دے. تو اب بخشے گا کس کو، اس کے بھی دوسری احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر بخشش کریں گے ان لوگوں کی جن کے لیے پیچھے دعائیں ہو رہی ہوں گی، یا ان کی کوئی ایسی نیکی ہوگی جو ان کے گناہوں کو کھا جائے گی. اس کی بہت ساری تفصیلیں احادیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخش دیا، تو اللہ کو نیکی اتنی پسند آئی کہ وہ نیکی اس کے گناہوں کو کھا گئی. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی برائی ایسی ہو کہ وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور وہ بیچاری بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی. تو اس بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کے جانور کو مارنے کا عذاب اس عورت پہ یہ آیا کہ اس ظلم نے اس عورت کی ساری نیکیوں کو کھا لیا. تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون سی نیکی ہمیں بخشوانے کا ذریعہ بن جائے یا کون سا گناہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ. اس لیے اصول یہی ہے کہ آپ نے ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، شاید اس امید پر کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور ہر گناہ سے بچنا ہے اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ میری تباہی کا ذریعہ بنے. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا اس میں شفاعت بھی ہوگی پیغمبروں کی، اور اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی شفاعت بھی ہوگی. بہت سے لوگ شفاعت کی برکت سے ان پر عذاب ختم ہو جائے گا. بعض کا عذاب ختم تو نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا. تو اصول اور ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا کہ گناہ میں اصل یہ ہے کہ سزا ملے گی، پھر اللہ کی رحمت سے کسی کو اللہ بخش دے، کوئی سبب بنا دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. گویا ایک اشکال کا جواب ہے کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہر گناہ کرنے والے کو لازمی سزا ملنی چاہیے، بہر صورت سزا ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں تم قدرت رکھتے ہو یا میں قدرت رکھتا ہوں؟ بادشاہ میں ہوں، قانون وہ چلے گا جو میں بناؤں گا. تو مجھے ہر چیز پر قدرت ہے، میں چاہوں عذاب دوں، چاہوں تو میں سزا دوں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے
کہ بعض لوگوں کی بخشش کسی دوسرے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دو بھائی تھے، ان میں ایک جو ہے وہ دوسرے کو نصیحت کرتا تھا کہ تو برائیوں سے بچ، تو نیکی کے کام کیا کر. تو بچتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ معاف کر دے گا. کہنا نہیں چاہیے ایسے، یہ تو بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے، بھائی تم گناہ سے بچو. بھائی صحیح کہتا تھا، لیکن ایک دن بھائی نے اس کو کہہ دیا، جو نیک بھائی تھا اس کا کہا خدا کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا. اب یہ بہت خطرناک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غضب آیا، اور اللہ نے کہا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر علی فلان، کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھائے کہ میں بخش نہیں سکتا. اللہ کو غضب آیا. اللہ نے اس جملے کی نحوست کی وجہ سے اس نیک آدمی کی نیکیوں کو ضائع کر دی کہ تو تیرا کام ہے نصیحت کرنا، جہنم کے فتوے لگانا کہ تو لازمی جہنم میں جائے گا اور خدا تو تجھے بخش ہی نہیں سکتا، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہیں تجھے بخشے گا. تو یہ گویا اللہ پہ الزام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غضب آیا اس جملے کی وجہ سے، اس کی نیکیاں ضائع ہوئیں اور اللہ نے اس کے گناہگار بھائی کو بخش دی، صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ تو میرے اوپر کون ہوتا ہے یہ قسمیں اٹھانے والا. اب دیکھیں جو گناہگار بھائی تھا اس کا اپنا کوئی عمل اس کے کام نہیں آیا، نہ کوئی سفارش ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اس کو دکھانے کے لیے کہ بادشاہ میں ہوں تو نہیں ہے. تو ہاں اللہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی کو دکھانے کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ غریبی میں بعض دفعہ جنت دے دیتے ہیں. غریبی کا مطلب کوئی مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی دے دی اس کو جنت. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ تو ظالم ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے بھی کسی کو سزا دے سکتا ہے. تو بغیر وجہ کے سزا نہیں دیتا، بغیر وجہ کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ بادشاہ میں ہوں. اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ہم نصیحت ضرور کریں، گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کریں، لیکن جب تک کوئی ایمان پر ہے، توحید پرست ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہنا کہ اس کو خدا کبھی بھی نہیں بخشے گا اور خدا پر قسم اٹھا لینا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے. یہ ایسے ہے گویا آپ خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی نالائقیاں بہت زیادہ بیان. وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، حضرت موسیٰ سے کہتے تھے ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے تھے عصینا، ہم مانیں گے نہیں. بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں کیسے لے تو لال سے کام لیا، بہت سارے احکامات دیے گئے. حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں یقین نہیں کریں گے کہ یہ وہی تورات ہے اور اللہ ہی آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے. تو بہت سارے مان لیتے تھے، لیکن بہت تنگ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں، جو صحابہ ہیں، ظاہر ہے مومنین کا اولین مصداق تو صحابہ کرام ہیں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے. اچھا یہود و نصارہ میں ایک فالٹ یہ بھی تھا کہ کچھ پیغمبروں پر ایمان لاتے، کچھ پر نہیں لاتے. یہودی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے پیغمبروں پر تو ایمان لاتے تھے، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لاتے، حالانکہ ان کے بھی وہی، ان کی نبوت کے بھی اسی طرح دلائل اللہ نے قائم کیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائم کیے. عیسائی حضرت عیسیٰ تک کو تو مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے برحق ہونے کے جیسے اللہ نے دلائل دیے ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ آپ کے تو اور بھی زیادہ دیے، اس لیے کہ آپ کی پیشگوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دے چکے تھے. تو یہ انصاف سے کام نہیں لیتے تھے، اپنے لیے اصول کچھ اور دوسروں کے لیے اصول کچھ اور. لیکن اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کی، فرمایا آمن الرسول، رسول جو ہیں وہ خود ایمان لائے ہیں بما انزل الیہ، اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں. رسول کا ذکر محض ایک تمہید کے طور پر کیا، بتانے کا مقصد یہ کہ جیسے رسول ایمان لاتے ہیں، رسول ایمان میں فرق نہیں کرتے. رسول کا ایمان جس طرح سے سب پر ہوتا ہے تو ایسے ہی رسول کو فالو کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ بھی سب پر ایمان رکھتے ہیں. کلن، یہ سب کے سب، آمن باللہ، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر بھی، وکتبہ، اس کی کتابوں پر بھی، ورسلہ، اور اس کے سارے پیغمبروں پر بھی. فرق نہیں کرتے. یہودیوں نے حضرت جبریل کا انکار کیا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جو مختلف، وہی فرشتہ ہے جو مختلف پیغمبروں پر ہمارے خلاف احکامات لاتا رہا ہے. بعض یہودیوں نے حضرت جبریل کا انکار کیا. تو فرشتوں کے معاملے میں بھی پھر مشرکین فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور بعض لوگ کتابوں کا انکار کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اہل ایمان جو صحابہ کرام ہیں اور ان کو فالو کرنے والے جو مومنین ہیں، وہ ان تمام غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتا دی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
لا نفرق بین احد من رسلی، اور یہ بزبان حال بھی کہتے ہیں بزبان قال بھی کہتے ہیں کہ ہم تمام پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہیں لائیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہر پیغمبر پر ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف وہ 100% سچا اور 100% درست تھا۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اب ہم اطاعت کریں گے۔ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، دل میں کہتے تھے مانیں گے نہیں ہم، اور قرآن میں آگے نا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی جس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اہل ایمان ایسے نہیں کرتے، اہل ایمان کہتے ہیں ہمیں مزید کوئی دلیل نہیں چاہیے، ہم نے سن لیا وَأَطَعْنَا، بس اب ہم اطاعت کریں گے، جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے اس طرح کریں گے، لے تو لال سے کام نہیں لیں گے۔ اور پھر اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی، فرمایا کہ اتنی زبردست اطاعت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم مکمل اسلام کو فالو کریں گے، پھر بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ بڑا درجہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ سے بچیں لیکن معافی اللہ سے ایسے مانگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں یا کوئی دوسری زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع کر دی، مگر آپ چند نوالے تناول فرما چکے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو بچ گئی، زندگی بچ گئی، مگر ہر سال آپ کو اس کی تکلیف ہوتی اس زہر کی، اور اسی زہر کے اثر سے آپ کو آخر عمر میں بخار ہوا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو ہر سال اس موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ زہر ہے جس سے آپ کو ہر سال تکتی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش پہلے سے، یہ تقدیر کا عقیدہ جو ہے یہ ٹینشن ختم کرنے کا بھی یہ ہونا تھا۔ بات چل پڑی ہے تو ایک اور حدیث سنا دوں۔ حدیث میں ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ جلالی نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اللہ نے آپ کو ہم سب کا باپ بنایا، والد بنایا، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، کتنا پروٹوکول ملا، لیکن آپ کو اللہ نے کہا تھا جنت کے اس درخت میں سے مت کھانا، آپ نے کھا کے ہم سب کا نقصان کر، جنت سے ہم سب کو نکلوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جلال میں، کیا کیا، مطلب اب یہ میرا اپنا انداز ہے، مطلب یہی تھا کہ اتنا اللہ نے آپ پر انعامات کیے، مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کیا کرو بھائی سجدہ کرو، اتنا پروٹوکول دیا، اپنے چکر میں ہم سب کو نقصان کرو، نہ کھاتے تھوڑا صبر کر لے۔ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے یہ واقعہ کہاں پڑھا ہے کہ میں نے جنت میں سے کھا لیا تھا؟ جنت تورات میں لکھا ہوا ہے، تو تورات اللہ نے کب لکھی تھی؟ اللہ نے تورات لکھی، وہ کب لکھی؟ میری پیدائش سے پہلے تھی یا نہیں تھی؟ ہاں بھئی آپ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی۔ تو کہا جب اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ آدم پیدا ہوگا، جنت کا درخت کھائے گا، سزا ملے گی، جنت سے نکالا جائے گا، توبہ کی کرے گا، معاف ہو جائے گا، تو جو چیز پہلے سے طے شدہ تھی آپ مجھ میں کس پیس پہ ملامت کر رہے ہیں؟ اس کے الفاظ ہیں فحج آدم موسیٰ، آدم اس مناظرے میں موسیٰ پر غالب آ گئے، حضرت موسیٰ کے پاس اس کا کوئی جواب۔ کیا مطلب اس حدیث؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر آدمی غلطی کر کے تقدیر کا حوالہ دے سکتا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی کسی کو قتل کرے، قاتل کو ہم پکڑیں، سزا دینے لگیں، کہ بتاؤ ازل میں تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا اور بکر کا اس ٹائم پہ انا للہ ہو جائے گا، موت کا وقت تو متعین ہے نا، موت کا وقت بھی متعین ہے، کیسے مرے گا یہ بھی متعین ہے، کون ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کون کورونا سے مرے گا، کون قتل سے مرے گا، کون بیوی سے مرے گا، کس کی بیوی شوہر سے مرے گی، یعنی ٹینشن مراد، دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن، تو یہ تو سب پہلے سے کیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو جو دلیل آدم علیہ السلام نے دی اور حضرت موسیٰ اس دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے، تو وہ دلیل تو آج ہر مجرم دے سکتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی خطا پہ توبہ کر چکے، اور جب سچے دل سے توبہ کر لی جاتی ہے تو پھر ملامت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ تقدیر کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ جو غلطی میں چھوڑ چکا ہوں، توبہ کر لیا، بس اس پہ کیا کرو، مٹی ڈالو، اب اسے تقدیر کا حصہ سمجھو۔ اگر زید یہ کام کرے، بکر کو قتل کرے، اور ہم زید کو پکڑ کے بولیں کہ تو نے بکر کو کیوں مارا،
وہ کہے پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا تھا تقدیر، تو ہم کہیں تو نے کیا وہ کتاب پڑھی تھی اے بھائی جس میں لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا؟ اگر تجھے پہلے سے تقدیر کا علم تھا، تجھے پہلے سے پتا تھا کہ میں بکر کو قتل کروں گا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، پھر اگر تو نے مار دیا تو ہم تجھے مجبور سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے بھائی یہ تو جب لکھا ہوا تجھے معلوم تھا تو تو نے تو کرنا ہی تھا یہ کام، تجھے یہ بات معلوم نہیں تھی اس لیے تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے۔ اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے کہ نہیں جی تقدیر تو طے شدہ ہے، تو آپ کہیں ٹھیک ہے ہم تجھے مار دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور ہم بھی مجرم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مارنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ تیری تقدیر میں ہمارے ہاتھوں مرنا لکھا ہوا تھا۔ تقدیر برحق ہے، جو ہے پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن آزمائش اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں مکمل اختیارات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جانتے بوجھتے ہوئے مکمل اختیار کے ساتھ یہ کام کرے گا بغیر کسی جبر اور دباؤ کے۔ یہی بیس ہے جس پر انسان کو سزا ملتی ہے۔ صحابہ نے تقدیر کے بارے میں نبی سے پوچھا نا کہ اگر بیماری اور یعنی یہ ہر چیز متعین ہے تو ہم دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بھی قدر سے، دعا بھی کسے؟ تقدیر۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی یہ حاجت میں پوری کر دوں گا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں دعا لکھی ہے کہ نہیں لکھی، مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا۔ مانگ لو اس کا مطلب لکھی بھی تھی، نہیں مانگو گے اس کا مطلب یہ آزمائش یہاں سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کل میسر لما خلق لا، عمل کے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے عمل، اور عمل کا ہمیں مکمل اختیار دیا ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب آپ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے اور آپ سچے دل سے توبہ کر لیں، شیطان پھر بھی آ کے بار بار ٹارچر، او بھائی تو نے تو غلطی کی، اس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہاں تقدیر کا سہارا لینا، یہ سوچنا جائز ہے بھائی جو مقدر میں لکھا ہوا تھا ہو گیا، اس کو کیا کرو بھول جاؤ، یہ تو بچ سکتا ہی نہیں تھا میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سچی اور پکی توبہ کر چکے ہوں، وہ شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ سچی توبہ کر چکے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں ان کو یہ کیا کروا دیا آپ نے؟ تو حضرت آدم نے بڑی زبردست دلیل، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میں جب توبہ کر چکا ہوں تو اب مجھ پہ ملامت بنتی نہیں ہے۔ اس لیے دلیل دی کہ آپ نے جس تورات میں پڑھا وہ کب لکھی گئی تھی؟ میری پیدائش سے پہلے تھی یا نہیں تھی؟ ہاں بھائی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ کیا تھا؟ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ تو اس لیے بھی طے شدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں زمین پہ ہی رکھنا، وہ تو ایک پروسیس سے گزارا گیا ہے ہمیں اسباق دینے کے لیے کہ دیکھو آدم کو میں نے مٹی سے بنایا، شیطان کو میں نے آگ سے بنایا، غلطی دونوں سے ہوئی، آدم سے بھی اور شیطان سے بھی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیطان سے کیا غلطی ہوئی؟ سجدہ کرو، شیطان نے کہا نہیں کروں گا، لاجک پیش کی اللہ کے سامنے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا، میں برتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو مجھے آرڈر دینے والا ہے اگر آگ سے بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے نا، میں خود سے تھوڑی بناؤں۔ متکبر آدمی سے یہی بڑی مسٹیک ہوتی ہے، وہ جو اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ان کو اپنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ سارا فساد یہاں سے آتا ہے۔ آپ کو اللہ نے دولت دی، غریبوں کو حقارت سے دیکھنا شروع، اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا باتیں۔ آپ کو اللہ نے عزت دے دی تو اب کم عزت والے لوگوں کو آپ نے حقارت سے دیکھنا، صحت دے دی اب روڈ لائنر بنے ہوئے پھر رہے ہیں جرسیاں پہن کے، جو بیچارے کمزور ہیں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش، اسپیڈ بریکر دکھا رہے ہیں اپنے، جو باڈی بلڈنگ کے بعد بن جاتے ہیں، جو مجھے ذرا بھی پسند نہیں۔ یہ نیچرل باڈی نہیں ہوتی جو باڈی بلڈروں پر یوں کر کے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ جم جایا کرو بس تھوڑا سا فٹ رہو۔ یہ جو فوجی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باڈی بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ آپ نے رینجرز کے جوان یا آرمی کے جوان، ایئر فورس کے، نیوی کے جوان دیکھے ہوں گے نا، فٹ، ان کے اسپیڈ بریکر نہیں ہوتے، اسٹیمنا بہت ہوتا ہے۔ تو یہ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اسپیڈ بریکر کی فکر مت کرو۔ باڈی میں جو یہ جگہ جگہ نکال رہے ہو نا، یہ کوئی ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے کسی شریف آدمی، سمجھ رہے ہو؟ شریف آدمی کو اسٹیمنے والا آدمی پسند ہوتا ہے، بھاگ سکتا ہو، دوڑ سکتا ہو، چھلانگیں لگا سکتا ہو، کلابازیاں کھا سکتا ہو، وزن بھی اٹھا سکتا ہو۔ تو اس کے لیے تھوڑا بہت ویٹ بھی اٹھانا پڑتا ہے، لیکن یہ جو آج کل سیٹ اپ بن رہے ہیں نا، چیزیں آ رہی ہیں موجود۔ سب سے زیادہ حسین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ آپ کی تو جو سیرت میں ہے اس طرح کی باڈی نہیں آتی جس طرح آج لوگ جس کو اچھی باڈی سمجھ۔ تو خیر، تو آپ کی صحت اچھی ہے، کمزوروں پہ ظلم کر رہے ہو آپ۔ اچھا، اس تکبر میں یہ بھی داخل کہ آپ مرد ہو اور عورت کو
رسوا کرنا شروع کر دیں. یہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر آ گئی، کمزور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ نے اس کے کمزور ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانا، نہ اس کو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، نہ اسے ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. سالے والے ہم میں سے ہر شخص آخرت سے غافل ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ایگزام قریب آنے والے ہوں تو ٹینشن روز بروز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن دنیا میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے موت قریب آ رہی ہے اس کی ٹینشن آخرت کی جو فکر ہے بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ کا کام ہے اپنے بندوں کو نصیحت کرنا، سمجھانا. اس لیے اللہ نے بتایا اس بارے کے شروع میں کہ لوگ غفلت میں ہیں اور ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں. وہ یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ سمجھاتا بہت ہے لیکن سزا کے لیے اس نے ٹائم آخرت ہی کا رکھا ہوا ہے. فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، استمعوہ، یہ اسے سنتے بھی ہیں، وہم یلعبون، لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے. تو آگے اسی کو اللہ نے بیان کیا، پھر انسان کی شکایتیں کی کہ کتنی بستیوں کو ہم نے پہلے تباہ و برباد کیا ہے. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب ان پر عذاب آنے لگا تو پھر چیخ و پکار شروع کی انہوں نے. ابھی کسی نے بتایا کہ یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا نا، جس علاقے میں آیا وہاں ملحد بھی بہت رہتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے. ترکی میں تو ایک لبرل سیکولر حکومتیں رہی ہیں، وہاں کے بہت سے مسلمان بھی مرتد ہو چکے تھے. تو کہتے ہیں جیسی زمین ہلی ہے نا، ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا تھا زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو بعض دفعہ انسان پر جب عذاب آتا ہے نا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حالت میں اللہ کو یاد رکھو جب تم خوشی کی حالت میں ہو، جس میں اللہ انسان کو یاد نہیں آتا. یعرفک فی الشدہ، تو مصیبت میں پھر اللہ تمہیں یاد رکھے گا. جب پیٹ بھرا ہوا ہو، سکون اطمینان کی زندگی ہو، اس وقت عبادت کرنا بڑا مشکل کام ہے. نیند جس کو اچھی آتی ہو اس کے لیے نیند چھوڑ کے تہجد میں اٹھنا مشکل کام ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو پیٹ یعنی اللہ کی نافرمانی کا عذاب یہ آنے لگا ہے کہ اب پیٹ بھرا ہوا ہو، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، پھر بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا. یعنی اب جو لوگوں کی ٹینشنیں ہیں نا وہ ٹینشنیں ہیں جو اپنے اوپر خود سے مسلط کی ہوئی ہیں لوگوں نے، بے سکونی کا عذاب جسے کہتے ہیں. تو خیر اللہ نے فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ ومساکینکم لعلکم تسألون. اللہ فرماتے ہیں اب ایڑیاں مت لگاؤ، اب شور شرابہ مت کرو. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے ہماری بدبختی، ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح چیخو پکار میں لگے رہتے تھے کہ اللہ معاف کر دے، ہم نے پیغمبروں کی بات کو ٹھکرا کر اپنی جان پہ ظلم کیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان بستیوں کے نشانات مٹا دیے، ہمیں ترس نہیں آیا ان کے اوپر. کیسی اللہ کی عادت ہے. دیکھو آپ سے بڑے سے بڑا جرم ہو جائے، جب تک عذاب دیکھا نہیں ہے نا، ذرا سا گڑ گڑا لو گے، 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لو گے، اللہ کیا کرے گا؟ معاف. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس نے عذاب دیکھا نہیں ہے، غیب پر ایمان لایا ہے. اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے کا مجھ پر ایمان ہے، اسے پتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتی ہے. اس جذبے کے تحت یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے میرے عذاب کو دیکھا. تو تم گواہ رہو، میں نے اس کے جرم کو معاف کر دیا. کہتے ہیں نا بنی اسرائیل نے جب توبہ کی ہے نا بچڑے کی عبادت سے، تو اللہ نے کہا ایسے توبہ نہیں قبول کروں گا. جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی. جو اپنے آپ کو قتل کروا دے گا اس کا مطلب دل سے توبہ کی ہے اس نے. تو اتنا سخت حکم تھا کہ توبہ سزا ملے گی پھر توبہ قبول ہوگی. لیکن اس امت میں کیا ہے بھائی، جس طرح بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. تو علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نالائق لوگ تھے، ان کے ساتھ معاملہ بھی اللہ نے سخت کیا. وہ نالائق کیسے تھے؟
ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھا، سمندر میں راستے بنتے ہوئے دیکھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں موسیٰ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ثبوت چاہیے نا کہ اللہ ہے اور اللہ تورات دے رہا ہے، تو گویا اللہ نے بزبان حال کہا کہ ہمیں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کا ثبوت چاہیے کہ تم دل سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کوئی نبی سے مطالبہ نہیں کیا۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ کے خاص معاملات ہیں۔ ویسے تو اللہ کا قاعدہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ جو بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا عذاب سے پہلے اللہ اس کے جرم کو معاف کرے گا۔ توبہ کا مطلب عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا میں یہ۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لیکن جب ان قوموں پہ عذاب آیا تو وہ چیخ رہے تھے، فما زالت تلک دعواہم، کنٹینیو، فما زالت کا مطلب کنٹینیو توبہ ہی کرتے رہے وہ۔ اللہ فرماتے ہمیں ان پہ ترس نہیں آیا۔ تو جب عذاب آتا ہے نا پھر اللہ کو ترس نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں اب تو دیکھ لیا نا، ہم نے اتنی نشانیاں اپنے وجود کی، اپنے برحق ہونے کی دی تھی، تمہیں کسی نشانی پہ یقین نہیں آیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اکثر ایتھیس لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا پڑی کہ کوئی اس کی مانے یا نہ مانے، اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر خدا ہے بھی اس کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ معاذ اللہ وہ اتنا ظرف اس کا چھوٹا کیوں ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کوئی میرا خیال ہے سمجھ واضح بات ہے نا۔ تو اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا مسئلہ ہے؟ معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور بھائی اللہ نے پیدا کر دیا، اگر کوئی خدا ہے تو انجوائے کرو لائف کو یار۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہم کیوں بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں، نافرمانوں کو سزائیں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ ملحد لوگ ایک اعتراض تو اللہ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے معاذ اللہ، لیکن اس اعتراض کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنایا، وہ ویسے ہی بنا دیا اس نے، زمین آسمان سورج چاند ستارے، پھر انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اس نے، اس کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا۔ اللہ سے ہم وجہ پوچھ رہے ہیں اے اللہ یہ تو نے کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ویسے ہی کا مطلب بڑا ڈینجرس ہے۔ ویسے ہی کا مطلب میں 100 انسانوں کو قتل کر دوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تو سزا نہیں ملتی بھائی، انسان تو ناقص ہے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے گناہگار چھوٹ جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے ہیں، دنیا میں تو ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو سزا کیا ملے گی؟ ایک ہی دفعہ قصاص لیں گے نا، 99 کا کیا بنا؟ ایسے ظلم آج بھی دنیا میں ہو رہے ہیں نا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جب شوہر کی موت ہوتی تھی نا، جوان بیوی کو اس کے ساتھ آگ میں زندہ جلایا جاتا تھا۔ جن لوگوں نے عورت پہ یہ ظلم کیا، اگر اللہ سزا دینے والا نہیں ہے اس کا مطلب وہ ظلم اللہ کیا کر جائے گا؟ معاذ اللہ وہ نگل جائے گا، وہ ظالم کو کوئی سزا نہیں، دنیا میں تو نہیں ملی۔ بہت ہندوستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس کو منحوس سمجھ کے اسی آگ میں عورت کو، یار یہ ایکو تو ختم کرو، اس کا مائک کا ہی سیٹ اپ کبھی بھی قیامت تک یہاں لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری کان آواز گونج کے میرے کانوں میں آ رہی ہے، ولید کو بلائیں کوئی پیچھے جا کے نا، آپ بلا لیں ولید کو۔ تو پوری دنیا میں کتنے ظلم ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ماضی میں جو جنگی قیدیوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی، ایسے ظلم ہوتے تھے نا، ان پہ سائنسدان تجربے کرتے تھے۔ میڈیسن بہت ساری جو ایجاد ہوئی ہے نا، وہ جنگی قیدیوں پہ بہت خطرناک تجربے ہوئے ہیں، بہت خطرناک۔ مسلمان نہیں کرتے تھے یہ تجربے، کیوں؟ ان کو تو پتا تھا کہ ایک بلی کو اگر بھوکا مار دیا نا تو اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا شدید ظلم ملیں گے، اکا دکا واقعات من حیث القوم نہیں ملیں گے، لیکن آپ ان غیر مسلموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یار یہ کرتے کیا؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب بھی تو دیکھ لو، کیوبا کی جیل میں پنجروں میں نہیں رکھا ہوا تھا، کوئی انسانیت ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی پنجرے میں آپ کو بند کر دے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ جانوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب؟ چائنا میں پورے زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے، اس جانور پہ کیا گزرتی ہے؟
یار تم نے مارنا پہلے اس کو گولی مار دو, اس کے بعد اندر ڈال دو اس کو. اپنا ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا سا خون نکلے گا تو وہ اس سے جرمز پھیلیں گے اور وہ تھوڑا سا اس کو صاف کرنا پڑے گا. اپنا ٹائم بچانے کے لیے ایک زندہ جانور کو اٹھا کے آپ نے کڑھائی میں ڈال دیا جلتی بھی, اس کی جان بھی بہت دیر سے نکلتی ہے کتے کی. اسلام نے جانوروں پہ کتنے احسان کیے. دیکھو یہ جو حلال جانور ہے نا, ایک علمی نقطے کی بات ہے, حلال جانوروں میں عقل نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے, شعور نہیں ہوتا زیادہ. حرام جانور اکثر بڑے ذہین ہوتے ہیں. جب آپ کسی حرام جانور کو قتل کرتے ہیں نا, جیسے کتے کو مار رہے ہیں, دوسرے کتے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے, میرا ہے, اور اس پہ آپ کو ترس آنے لگے گا. جو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہوں گی نا, آپ کو ترس آنا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر. لیکن حرام جانوروں میں آپ دیکھ لیں, حلال جانوروں میں آپ دیکھ لیں, ایک گائے کٹ رہی ہوتی ہے, بقرعید میں ہوتی ہے نا اجتماعی قربانیاں, دوسری کھڑی بھی کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ دم ہلا رہی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے, ابھی اس میں اتنا شعور نہیں ہے. ایک مرغے کو, ابھی میں نے 2 دیسی مرغیاں کاٹی بازار سے خرید کے, اپنی والی نہیں, بازار سے 2 مرغیاں میں نے خریدی, وہ دونوں تھیں اصیل. ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے, قصائی کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور دونوں لڑ رہی ہیں آپس میں. اصیل مرغیاں نا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی, لڑتی ہیں. میں نے کہا ان کو دیکھو بے وقوفوں کو, ان کو پتا نہیں ابھی انہوں نے چھری کے نیچے آنا ہے, اور ان کی بدماشیاں دیکھو. وہ اس کو مار رہی ہے, تیری ایسی کی تیسی, یہاں تک کہ قصائی کے پھٹے پہ لے جا کے لٹا دیا, وہ چھری تیز کر رہا ہے اور وہ دونوں لڑ رہے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھ رہے اتنا خون پڑا ہوا ہے, اتنی مرغیاں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں, اگلا نمبر تمہارا ہے. نہیں جی, وہ دونوں آپس میں کیا کر رہی ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جانوروں کے اوپر کہ ان کو موت سے پہلے موت کا احساس نہیں ہوتا. یہ کام آپ کتے کے ساتھ, بلی کے ساتھ کر کے دیکھو, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ بندر کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, کھانے کے لیے, وہ چیخ رہا ہے, وہ چھلانگ مار رہا ہے, اس پہ ترس آئے گا, اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ کو ترس آئے گا کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو چھوڑ دو, کچھ اور کھا لو یار تم. تو اگر اللہ کے قوانین بیچ میں نہیں لاؤ گے نا, انسان سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. یہ تو بین الاقوامی قوانین بن گئے بڑے سخت, جنہوں نے کچھ نہ کچھ انسان کو کنٹرول کر لیا ہے کسی حد تک. اگر یہ قانون کی گرفت اتنی جو مضبوط ہے, ذرا سی ڈھیلی ہو جائے نا, پھر آپ دیکھو انسان اور بھیڑیے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اتنا ظلم کرے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. عورتوں پہ کیسے کیسے تشدد ہوئے ہیں, ظلم, بچوں پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں, اور جانوروں پہ تو اب بھی ہو رہے ہیں ظلم. تو اللہ کہتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. تم جو کہتے ہو میں حساب نہیں لوں گا, تو میں نے ایسے ہی تھوڑی پیدا کر دیا, کائنات کو بنایا, پیدا کیا, اب تم لائف کو کیا کرو, انجوائے, تمہاری مرضی, نکاح کرو یا زنا کرو. اب زنا بھی عورت پہ ظلم ہے. کیسے ظلم ہے؟ لوگ کہتے ہیں عورت راضی ہے. او بھائی, عورت کی جو ذات ہے نا اس پہ ظلم ہے یہ, کیونکہ اگر عورت راضی بھی ہے, جب مرد یہ کام کریں گے تو نکاح کا آہستہ آہستہ سوسائٹی سے کیا ہو جائے گا, ختم. اس کا عورت کی جنس کو نقصان ہوگا. کل عورت کو محبت دینے والا, عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا. بیوی بنا کے اس کی اولاد کو پالنا, یہ سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, جیسے ہی عورت میں ہو گیا ختم. ایک عذاب والی عورت کو محبت کے لیے ترستی ہے, کوئی اس کو رکھے. 55 سال میں جا کے بڈھے رکھ رہے ہوتے ہیں اس بڈھی کو, اس سے پہلے مرد کے تو مزے ہیں, انجوائے کر رہے. وہ خدا نے کیسا قانون بنا دیا. ایک خاتون نے کل مجھے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ مرد جب عورت کو چھوڑنا چاہے تو 2 منٹ میں چھوڑ دیتا ہے, عورت نہیں رہنا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. میں نے کہا مرد چھوڑنا چاہے 2 منٹ میں چھوڑ سکتا ہے, لیکن چھوڑتا نہیں ہے. دیکھ لو مردوں کو, 99% شادیاں کیا ہوتی ہیں, کامیاب. کیوں؟ اس لیے کہ مرد مسلمان ہے, اس کو پتا ہے کہ میری بھی بہن بیٹیاں ہیں, میں چھوڑوں گا تو کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کے آنسو, اس کو جو ہے, کتنے ہمارے پاس مرد آ چکے ہیں جن کو بیوی اچھی نہیں لگتی, لیکن کہتے ہیں یار چھوڑیں گے تو بیچاری کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو یہ کس کا خوف ہے؟ آخرت کا خوف ہے. میں نے کہا مرد چھوڑ سکتا ہے لیکن چھوڑتا الحمدللہ نہیں ہے. اس کو ترس آتا ہے, بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے, عورت کا مسئلہ ہوتا ہے. چند لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, بہت تھوڑے لوگ ہیں. لیکن غیر مسلموں کے ہاں چھوڑنا بہت مشکل, مگر چھوڑتے ہم سے بہت زیادہ ہیں. طلاق کا ریشو ان کے ہاں آدھی سے زیادہ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. تو کتنا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آسمان سے قوانین نازل کر دیے, اس نے انسانوں کو پابند بنا دیا ہے کہ تمہیں انسان کا بچہ بن کے چلنا پڑے گا. اگر تم حقوق ادا نہیں کرو گے خدا کے اور مخلوق کے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں معاف نہیں کروں گا تمہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین.
ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، پیدا انسان کے لیے کیا، اور انسان کو کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے بنایا۔ تمہیں خدا کو بھی ماننا پڑے گا، اس کی عبادت بھی کرنی پڑے گی، مخلوق کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا، ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا، زکاتیں بھی تمہاری نکلیں گی، یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ تم نے خود سے پیدا نہیں کیا۔ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، یہ درخت میں جو بیج ہے اس کے سافٹ ہم نے پیدا کیے ہیں، بیج سے جو درخت پیدا ہوتے ہیں، کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں ہم نے، لہذا آتوا حقہ یوم حصادی، جب کھیتی کٹے گی اس کا 20واں حصہ اور 10واں حصہ عشر میں نکلے گا۔ غیر مسلم ٹیکس دیتا ہے، ہم ٹیکس دے نہ دیں، پہلا کیا عبادت ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے نا، یہ پیدا فصلیں خدا نے کی ہیں، لہذا خدا کی پیداوار میں اللہ کہتے ہیں میرا حصہ نکالنا پڑے گا۔ غریب کا نہیں بول رہے اللہ، کہہ رہے میرا، میں نے پیدا کیا تو میرا حصہ نکالو۔ تو اس لیے میرے بھائی یا تو آخرت نہیں ہے یا ہے، دونوں میں سے ایک کام ہے، نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر مزے کی زندگی گزارو، ہے تو پھر جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا، یہ کم ہے، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے جو ہمارا لائف سٹائل ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے۔ مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہو۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے، تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، اتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ ان خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں۔ کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں، اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں، شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو
تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے۔ وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص 90 سال کی عمر، اس کی ساری زندگی قتل میں گزری، ڈکیتیوں میں گزری، ظلم میں گزری، کورٹ نے فیصلہ کیا جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ، لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا۔ اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے، گناہ سے معافی، کہہ رہے نہیں کروں گا۔ وہ 6 مہینے بھی اس نے کفر بکتا رہا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی، دوبارہ یہ کام کرو، یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا۔ پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے، کہہ رہے نہیں کروں گا۔ پھر 1 دن رہ گیا، پھر 1 گھنٹہ رہ گیا، پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا۔ اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن توبہ نہیں کر رہی، اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے۔ بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی ہم باہر سے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ، جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں۔ ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں۔ ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام، ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں، حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے۔ تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا، تو اس نے ڈیلے کی، اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ، اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی۔ اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ، ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا، این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں، قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گیا، تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا، یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل، مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا۔ حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے، قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے۔ اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟
ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں اللہ اب تو موت کا یقین ہے اس کو، اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیسے سمجھ؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو، نہیں کرتے۔ جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ غیر مسلموں کو دیکھ لو، بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا توبہ۔ تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے، اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو بس جلدی سے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائی، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئیں اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے، اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے، جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو، کیا زبردست مثال ہے، اتنا سا آنسو ہے لیکن اللہ جب تک زندہ ہیں آپ، اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے توبہ کرے۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو، تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں۔ نمبر 1، آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے، آپ کا آخری منٹ کب آئے گا؟ سمجھتے ہو؟ پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں، ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے، جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں۔ حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا، لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں، اب تو جائے گا جنت میں، لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا۔ جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے، بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں۔ اسی طرح توبہ کرنے والوں، اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی، آپ نیکیاں زیادہ کما لو۔ ٹھیک ہے کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں 1 دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ غنیمت ہے، یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا، اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہو۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیے انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا، اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا
فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دیتے، لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا، لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا، سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل؟ روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا، صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتا، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے، حقیقت یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بےچارے لگے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جنات ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے؟ اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے۔ اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی، بولو، دعا پڑھنا بہت آسان ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں۔ دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو، دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو۔ اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا۔ شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے، کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی۔ اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے، اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ جیسے علاقے کا سیٹھ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا، تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو
تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا، تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو۔ جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے، آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے۔ دوبارہ مثال دیتا ہوں، وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ونس اپون اے ٹائم، اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے، مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو، 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے، دوبارہ آپشن آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا، 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں، ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے، 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999۔ کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس میں۔ 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب، 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہوگی، یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے۔ 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟